بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے آخر ایسا کیا کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کون سی نافرمانی کرنے لگے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد انتقال کر گئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون کا وقت آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں سے ایک دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو تو تم شکار سے کبھی بھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب اس کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے۔ کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک 70,000 میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابیں باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے، وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے،
مذاق اڑاتے رہے اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ دیوار چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ سارے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے۔ ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کاپ ہی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد مر گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔